عزیزان گرامی، اب جناب امیر علیہ السلام کے نام کو ادا کریں، آپ کو عظمت کا احساس ہونے لگے گا، بلندی کا احساس ہوگا۔ آئیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو مولا سے سوال کیا کہ یا علی کون سی آیت کا یہ آیت کہ اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا ہے، دوسرے یہاں پہ کہا ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آئیں صرف دو روایت کو پیش کروں گا، اگر میں پہلی روایت کو پوری طرح سے پیش کر پایا پھر دوسری روایت کی تفصیل میں جاؤں گا۔ مولا سے سوال کیا جناب عبداللہ ابن عباس نے، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوری امت کی سیاہی ان کے پاس ہے۔ ان سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ کو ہزاروں احادیث یاد ہیں، حافظ کل قرآن ہیں، آپ جس موضوع پہ شروع کرتے ہیں آپ کی تقریر تمام نہیں ہوتی، اتنا کچھ آپ کے بیان کے لیے ہے، اگر آپ کے علم کو علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ کہ نادان آدمی سمندر کا قطرے سے تقابل ہے۔ تو پوچھا کون سمندر ہے کون قطرہ؟ کا میں سوچ رہا کہ تو نادان ہے، پتہ چلا تو پورا ہی جاہل ہے۔ کہ علی سمندر ہے، میں قطرہ ہوں، جو کچھ ہے وہ علی ہی سے لے کے بیان کر رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں علی سے۔ تو پوچھا جناب عبداللہ ابن عباس نے، کہا مولا اگر ایک شب میں ذرا مجھے فاتحہ کی تفسیر کر دیجئے، روایت سب نے سن رکھی ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔ کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ مولا نے کہا سننا شروع کرو۔ عشاء کے بعد شروع کی، فجر کے لیے مولا کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا پوری رات بیان کرتے رہے تفسیر، آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ پوری رات آپ نے تفسیر بیان کی ہے، بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ میں نے فاتحہ کی تفسیر کی درخواست کی تھی۔ کہ ابن عباس، کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ سارے اللہ نے قرآن میں سمو دیے ہیں، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، اسی کتاب مبین کے اندر جو خشک و تر ہے یہاں ہے۔ کہ اللہ نے تمام علوم قرآن میں سمو دیے ہیں، جا کر جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی فاتحہ میں ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا، اور با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ وہ میں علی ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نوجوانوں کے لیے اس نقطے کو پیش کر رہا ہوں کہ جب پوچھا تو مولا نے صرف با کی تفسیر کو بیان کیا، اس کے بعد جو جملہ کہا، یہاں تک روایت سب پڑھتے ہیں، اگلے دو جملے سن لیجئے۔ جب پوچھا مولا سے کہ مولا اتنی تفسیر آپ نے بیان کی، با سے آگے نہیں بڑھے، تو مولا نے فوراً فرمایا کہ ابن عباس اگر میں بولتا رہوں لوگ تفسیر لکھتے رہیں بائے بسم اللہ کی، اور اس تفسیر کو لادا جائے 70,000 اونٹوں پہ کاغذوں کو لاد دیا جائے گا، لیکن میرا بیان ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے مولا کا بیان کہ میرا بیان ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو جواب دینا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، آج سی ڈی کا دور ہے، میں نے کبھی سی ڈی میں خریدی اور اس میں 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں، تو جس سے میں نے خریدی میں نے کبھی اس میں قرآن بھی ہے، کہاں پہ ہوگا کہ ایک نقطے کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، آج جب انسان نے ترقی کی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک نقطے میں قرآن سمجھ جاتا ہے، جب مولا کہہ رہے تھے سمجھنا مشکل تھا، اور ابھی بھی یہ ایک پہلو ہے، ابھی نہ جانے کتنے اور پہلو مولا کے ایک فرمان سے ظاہر ہوں گے۔ آئیں جو دوسری روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی میرا پورا زور ہوگا کہ اسے مکمل کروں، جو علم امیر المؤمنین سے متعلق ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمنوں نے اقرار کیا کہ جناب امیر سے علم میں کوئی زیادہ نہیں تھا، اور مولا کا ایک فرمان ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب اس کو میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو، ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ آئیں ذرا تھوڑی سی عقیدت میں بھی اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہ سوال، یہ ایک ہی جملہ کئی مرتبہ دہرایا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں تھوڑا آرام سے چل رہا ہوں تاکہ میں مسائل کے اندر زور لگا سکوں۔ عزیزان گرامی، اب پوچھا جناب امیر، مختلف لوگ سوال کرنے والے تھے، میں نے چند مثالیں کل پیش کی تھیں۔ جب مولا سے سوال کرنے والوں نے سوال کیے، مختلف لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں، اپنے اپنے علم کے جوہر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف لوگوں نے سوالات شروع کیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا، اور آخری مرتبہ آنے والی شب کے اندر اس جملے کو کہا۔ اور ایک مرتبہ جناب ابوالاسود دؤلی جو مولا کے ایلچی تھے یا منشی تھے، جو بھی کہہ لیجئے، خاص الخاص افراد میں تھے، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، کہا کہ اے ابوالاسود میرے خاص اصحاب کو دعوت دو، آخری مرتبہ جو سوال کرنا چاہیں سوال کر لیں۔ سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ عزیزان گرامی؟ تو ایک مرتبہ مولا نے خاص لوگوں کو بلایا، کہا جو سوال چاہیں وہ یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں۔ ہر ایک نے ایک سوال شروع کیا۔ جناب ابوالاسود کہتے ہیں کہ بس اتنے لوگ تھے کہ جناب امیر کے
بستر کے چاروں طرف کھڑے تھے, ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا, اور وہ سب کے سب مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے, اور کچھ مولا کو دیکھ کے گریہ کر رہے تھے. مولا نے اس وقت کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہاں پہ ایک میری محنت ہے, میں نے اس پہ بہت کوشش کی ہے کہ کس طرح سے سمجھوں کہ مولا آپ نے جب زندگی میں اتنی مرتبہ کہہ دیا تھا, کبھی مکے میں کہا, کبھی مدینے میں, کبھی کوفہ میں, کبھی گھر میں, کبھی مسجد میں, کبھی جنگ میں, صلح میں, اتنے مقامات پہ کہہ دیا تھا, یہ اب وقت شہادت دہرانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میری کوشش ہے, اگر پسند آئے تو سب کے سب اس میں مجھے جواب ضرور دیجیے گا. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سب کے ذہنوں میں ہے, مولا کے سر میں ضربت لگی ہے, سر کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے. عزیزان گرامی, بہت سے ایسے منافق ہیں جنہوں نے پیغمبر پہ آخری لحظے کے اندر ہذیان کی. توجہ توجہ, بہت سے لوگوں نے پیغمبر پہ آخری لحظات کے اندر ہذیان کی تہمت لگانے کی کوشش کی تھی. یہ آدمی ہذیان کہہ رہا کچھ نہ لکھنا, تو جناب امیر نے کہا میں محمد کا بھائی ہوں, میں آج واضح کر کے جاؤں گا, ان کے سر میں ضربت نہیں لگی تھی, میرے سر میں ضربت لگی ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں تو پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہذیان کہہ رہے ہوں. عزیزان گرامی, اب جس نے بھی کہا تھا منافق ہی تھا, تو اب اپنے طور پہ اس نے کہہ دیا, لیکن آج تک جناب امیر علیہ السلام کے ایک سوال نے سب کو کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سوالات ہونے لگے. مجھے صرف جناب سعد بن سہار الانوار النعمانیہ, عطا سید نعمت اللہ جداری مرحوم علامہ مجلسی کے داماد ہیں, بہت بڑا نام ہے, 4 جلدیں ہیں. نور مرتضوی جلد نمبر 2 کے اندر وہاں پہ روایت ہے. شبہ پشاور کے اندر سید سلطان الواحدین شیرازی نے لکھا, بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا, اور حق الیقین کے اندر 4 حوالے دے دیے ہیں. 4 سے زیادہ گواہ تو خود خدا نے نہیں مانگے ہیں. اب 4 گواہ موجود ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے, شک نہ آئے, اس لیے پیش کر رہا ہوں. اب یہ خاص طور سے سب برادران, سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. اب جناب امیر علیہ السلام, یہ 4 اصحاب, سب اصحاب موجود ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے ایک ایک کر کے کہا کہ جو سوال کرنا سوال کر لو. سوال کرتے کرتے جناب ابو الاسود دولی کہتے ہیں کہ جناب سعد بن سہان, آپ جائیں گے مسجد سہلا تو باہر وہاں 2 مساجد نظر آئیں گی, سعد بن سہان, زید بن سہان, یہ دونوں عاشق امیر المومنین تھے. حضرت سعد بن سہان بہت بڑے خطیب تھے, اور جناب امیر علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو ان سے پہلے تقریر کر کے ذہنوں کو تیار کرتے تھے کہ مولائے کائنات آ رہے ہیں. ادب و آداب سے مولا کی تقریر کو سننا, تو خطبے کے لیے ذہنوں کو تیار کرتے تھے. اب سوچئے جو علی کے خطبے کے لیے ان کے ماننے والوں کو آمادہ کرتا ہو وہ کیسا سعد بن سہان ہوگا. اب جناب ساسا نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, میرے کچھ سوال ہیں لیکن سوال کچھ طولانی ہیں, میرے سوال تھوڑے سے طولانی ہیں, اگر آپ اجازت دے تو سوال کروں گا. کہ ساسا تمہیں اجازت ہے. کوئی اتنا چاہنے والا ہو کہ مولا اس حالت میں کہ ساسا تمہیں اجازت ہے. کہ ساسا اجازت ہے آپ کو, جو سوال کرنا چاہیں. کہا کہ من افضل انتا ام آدم, مولا کون افضل ہے, آپ یا آدم؟ مولا نے فوراً پلٹ کے کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح, مرد کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا یہ قبیح شمار ہوتا ہے. لیکن ساسا قرآن کی آیت ہے سورہ ضحیٰ کے اندر, اللہ رسول خدا سے فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے حبیب اللہ نے جو جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے. اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے, اس نے کس کس سے افضل بنایا. اب پیش کر رہا ہوں. تو کہا انا افضل, میں آدم سے افضل ہوں. 4 حوالے دے چکا ہوں, شک نہ کیجیے گا. بس ہمت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, مستحکم ہو کے جملوں کو سنیے گا. اب یہاں پہ سب کے ساتھ اپنے اپنے ایمان کی یہاں پہ انشاءاللہ گواہی دیں گے. میں جانتا ہوں سارا دن روزے سے تھے, کام سے آئے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن آج حرارت محسوس ہونی چاہیے. علی کا ذکر سن رہے ہیں. تو کہا کہ انا افضل, میں آدم سے افضل ہوں. کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہا ساسا قرآن کی آیت ہے. مولا نے جتنے جواب دیے قرآن سے پیش کیے ہیں. کہا ساسا قرآن کی آیت ہے لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین, آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب مت جائیے گا, جنت سے نکال دیے جائیں گے, پودے کے قریب مت جائیے گا. کہ ساسا جانتے ہو کیا تھا؟ کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہ ساسا وہ گندم کا پودا تھا.
کیا آدم کو اللہ نے روکا آپ اور آپ کی زوجہ گندم کے قریب نہ جائیں گا؟ نہیں رک سکے. کیا ساسا اللہ نے روکا نہیں تھا؟ میں نے پوری زندگی پھر بھی جاب پہ گزار دی. مجھے نہیں معلوم کس حد تک میری ہمت چلے گی، لیکن میں پورا اپنا خون جگر لگا کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں. دوسرا سوال کیا جناب ساسا نے؟ من افضل انت ام نوح؟ آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل تھے؟ کہ ساسا قرآن کی آیت ہے، جناب نوح نے دعا کی رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد بددعا کی کہ پروردگارا سارے کافر مار دے. یہ سوائے مشرک کے کافر کے اور کو پیدا ہی نہیں کرتے ہیں، جو بچہ پیدا کرتے ہیں اسے بھی کافر بنا دیتے ہیں، سب کو مار دے. کہ ساسا 25 برس میں پیغمبر کے بعد مجھ پہ زیادہ سخت وقت تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے کبھی بددعا نہیں کی. کہ ساسا میں نے کبھی بددعا نہیں کی. سنیں گے تیسرا جملہ. کہ من افضل انت ام ابراہیم؟ مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ افضل تھے؟ تو مولا نے کہا انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں. کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کہ ساسا قرآن ہی کی آیت ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا پروردگارا مجھے دکھا دے تم مردے کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ جناب ابراہیم نے پلٹ کے کہا بلا بے شک کے ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر صرف دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. کہ ساسا جناب ابراہیم نے اطمینان کی خاطر اللہ سے کہا مجھے مردے زندہ ہوتا دکھا دے. کہ ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کوشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین سے آسمان تک سارے حجابات ہٹا دیا جائے تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ ساسا میں نے کہا تھا آسمان تک کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ میرا اطمینان اس درجے کا ہے. کہ من افضل انت ام موسیٰ؟ مولا کون افضل ہے یا امیر المومنین، آپ یا موسیٰ؟ تو مولا نے فرمایا انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا کہ اے ساسا جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے سارے انبیاء میں. ہیبت نہیں 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 نہیں، ہیبت جناب موسیٰ کی مشہور ہے کہ فرعون ڈرتا تھا کہ موسیٰ جب جلال میں آ جائیں تو ایک عصا مارتے ہیں، اور جو سپاہی ہے اس کو جان سے مار دیا. قاتل تھا، ظالم تھا، مار دیا. کہ لیکن جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، جا کے تبلیغ کرو. تو طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. تو جناب موسیٰ نے فوراً کہا پروردگارا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. جس نبی کی ہیبت سب سے زیادہ تھی انہوں نے کہا میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. کہا کہ رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. قرآن ہے. نہیں 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 نہیں، آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارا مجمع ساتھ نہ ہو. کہا پروردگارا میں نے فرعون کے ایک ظالم سپاہی کو قتل کیا، ایک سپاہی کا قتل کیا. فاخاف ان یقتلونی، اس کے بدلے وہ مجھے مار دیں گے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. کہ ساسا جناب موسیٰ نے ایک ظالم مارا تھا، بھائی کو ساتھ لے جانے پہ پروردگار سے دعا مانگی، اللہ نے کہا ہارون کو ساتھ لے جا. لیکن ساسا جب اللہ نے مجھے حکم دیا، رسول خدا نے کہا یا علی جا کے مکے کے اندر اعلان برات کر دو. تو مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو. کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا. لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے میرے ساتھ کسی کو بھیجو. کہ ساسا میں نے نہیں کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو، میں پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. کہ ساسا مکہ ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں. جیسے میں پہاڑ پہ چڑھ کے مکے میں اترنے لگا، کسی نے دور سے دیکھا، کہا دیکھ رہے ہو علی آ رہا ہے.
تمہارے باپ کا قتل کیا تھا، دوسرے سے کہا تمہارا بھائی مارا تھا، کہا سارے مکے والے خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے، کہا جب سب جمع ہو گئے میں ایک مرتبہ چلنے لگا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، میں نے کہا اے مکے والو، اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، مکہ خالی کر دو، تم نجسو خالی کر دو۔ کہا میں چھت سے اترا، ساتھ جب میں چلا تو سارے مکے والوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ میری آنکھوں کو دیکھ کے سب راستہ دینے لگے، جیسے شیر کے آنے پہ کچھاڑ سے سارے کے سارے بکریاں جانور بھاگنے لگتے ہیں۔ ساسا ایک مرتبہ میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، پھر میں نے مکے والوں کو دیکھا، سارے خوف زدہ تھے، ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ساسا انا افضل، میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں۔ اگر کہیں تو روایت کو مکمل کر دوں۔ کہا من افضل انتا میں عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا نا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھے، اگر پہنچا پاؤں، جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی، اندر تھی۔ اللہ نے آواز قدرت ہے، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، آپ باہر تشریف لے جائیے۔ کہا ساسا لیکن جب مجھے آنا تھا میری ماں خانہ کعبے کے اندر نہیں تھی، خانہ کعبہ کے باہر تھی۔ ایک مرتبہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیے۔ کہا ساسا جانتا کیا معاملہ تھا؟ وہاں مریم و فاطمہ بنت اسد کا نہیں، عیسیٰ کا میرا مقابلہ تھا۔ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام کی عظمت ہے۔ کبھی جناب ساسا ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی قدموں کے بوسے لیتے تھے، چومتے جاتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا، کہا ساسا اب چلے جاؤ اور باقی افراد کو ساتھ لے جاؤ، میرا سینہ آج ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔